40% کمی کر کے انہوں نے ایک اچھی مثال قائم کی۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے جو کابینہ کے اراکین ہیں، میں ان کی طرف سے آپ کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں، میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم نہ گاڑیاں لیں گے نہ ہم پیٹرول لیں گے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد جی بھٹو جی بھٹو۔ اور ہم ہر روز 1 گھنٹہ بجلی بھی استعمال نہیں کریں گے، زندہ باد کیونکہ ہماری انرجی سیونگ جو ہے اس سے ہمارے ملک کی انڈسٹری کا پہیہ چلے گا، اس سے ہمارے غریب کا روزگار چلے گا۔ اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ والنٹیرلی 1 گھنٹے کی روز بجلی کی بچت کرے تاکہ ہماری انرجی کرائسس سے ہم نکل سکیں۔ ہم ایک معاشی دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں۔ عمران خان اس ملک میں معاشی دہشت گرد تھا۔ اس نے جو IMF کے ساتھ معاہدے کیے، اس نے جو IMF کے ساتھ اپنے مالی سہولت کاروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے معاہدے کیے، اس سے ملک اور قوم کو ایک عجیب سی کیفیت میں ڈال گیا کہ یا IMF کے پاس گروی رہو یا پھر ملک دیوالیہ ہو جائے۔ ہم نے اس ملک کو اس سے بھی واپس لانا ہے، ہم نے اس قوم کو بھی قومی دھارے میں لانا ہے اور ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے۔ آج ملک سے اس کی گوگی فرار ہوئی ہے، کل کو اس کے گوگے فرار ہوں گے، اور ان گوگا گوگی کے چکروں میں قوم پس رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم تمام اس کے گوگے گوگیوں کو جیلوں میں بھی ڈالیں گے، ان سے ملک و قوم کی لوٹی ہوئی دولت بھی واپس لیں گے اور قوم کو خوشحالی کے راستے پر چلائیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ زندہ باد زندہ باد۔ سوال یہ ہم ان کے سپوکس پرسن نہیں ہیں، اداروں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ کتنے گوگے جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں۔ اور یہاں تو خان صاحب خود بھی، ان کا خود بھی نمبر ہے، انہوں نے اس ملک کے اندر جو چور کا شور ڈال کر ڈکیتیاں کی ہیں وہ خان صاحب خود ہیں، اور ان کے مالی سہولت کار لٹیے کا سارا مال ان کے پاس دیتے تھے۔ تو پہلا گوگا انشاءاللہ تعالی سرغنہ عمران خان خود ہوگا۔ بہت شکریہ جی۔ یہ بالکل آپ نے کہا، درست کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے عام آدمی کے جو مسائل ہیں وہ بڑھے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں پچھلی حکومت کا جو IMF کے ساتھ معاہدہ تھا، میں نے آن دی فلور آف دی ہاؤس 4 مہینے پہلے یہ بات کی تھی کہ ان کا معاہدہ ہے کہ میں 4 مہینے کے اندر پیٹرول 200 روپے لیٹر کروں گا، اور یہ 200 روپے لیٹر کرنے جا رہے ہیں۔ جب ایک عوامی احتجاج جو مزار قائد سے شروع ہوا اور اسلام آباد تک پہنچا، اس کے پریشر میں آ کے، اپنے نو کانفیڈنس کے پریشر میں آ کے انہوں نے قیمتیں کم کی، جس سے مالی خسارہ بھی بڑھا، جس سے عوام پر بوجھ بھی بڑھا، اور کوئی ملک بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہماری پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمت خرید ہے، اب بھی اس سے نیچے ہماری وہ قیمت ہے، اور اب بھی حکومت سبسڈی کی مد میں پیسے دے رہی ہے۔ تو جب تک یہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اس بحران سے باہر نہیں نکل سکتے۔ 20 ارب کی سبسڈی جو عام آدمی کو تھی وہ پہلے بھی گورنمنٹ نے دی، اب مزید اضافہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ چند دنوں کی اور تھوڑے عرصے کی بات ہے، قوم ان عذابوں سے نکلے گی۔ لیکن جب مصیبت آ جائے نا تو خاندان کو، گھر کو کٹھا رکھیں تو تبھی وہ ان عذابوں سے نکلتا ہے۔
اور اگر آج ہم بکھر گئے، آج ہمارا کسی کا منہ کسی طرف ہوا، کسی کا کسی طرف ہوا، تو ہمارے مسائل بڑھیں گے، ختم نہیں ہوں گے. اس لیے میری گزارش ہے کہ قوم بنے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آگاہ بھی رکھیں گے، آپ سے کوئی چیز چھپائیں گے بھی نہیں اور کوئی چوری بھی نہیں ہونے دیں گے. بہت شکریہ.